أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق اللہ العظیم. اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین ہے، اور وہ جنت تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے. اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ کے اندر دو باتوں کا حکم دیا. ایک بات فرمایا اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. دوسری بات فرمایا اپنے رب سے بخشش مانگنے کی طرف دوڑو اور جنت کی طلب کی طرف بھی دوڑو. اللہ نے جو پہلی بات ارشاد فرمائی کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اگر ہم شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر غور کرتے ہیں تو ہمیں ان دونوں باتوں کو اکٹھے چلانا ضروری ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنا بھی ضروری ہے اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا بھی ضروری ہے. اگر ہم اللہ کی اطاعت کریں تو کس ذریعے سے کریں؟ اس کا ذریعہ یہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے. جو کچھ اس کتاب میں موجود ہے ہم اس پر عمل کریں گے، یہ اللہ کی اطاعت ہے. اور اس کے رسول کی اطاعت کیسے کریں گے؟ اللہ کے رسول کی اطاعت اس کی حدیث اور اس کی سنت کے ذریعے سے کریں گے. ہمارے لیے قرآن کی اطاعت بھی ضروری، ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اطاعت بھی ضروری ہے. قرآن کس کو کہتے ہیں، حدیث کس کو کہتے ہیں، یہ بات بھی ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے. قرآن اللہ کے الفاظ ہیں اور اللہ کا حکم ہے، اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں لیکن ان لفظوں کے اندر حکم اللہ کا ہے. اس لیے کہ رسول کبھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں فرماتے تھے. رسول اس وقت بولتے تھے جب اللہ کا حکم آتا، وحی آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گفتگو فرماتے تھے. اللہ نے سورۃ النجم کے اندر یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے اپنی مرضی سے گفتگو نہیں فرماتے، بولتے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بولتے ہیں جب اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کے اندر بھی حکم اللہ کا ہے اور حدیث کے اندر بھی حکم اللہ کا ہے. لہذا ہمیں رب کے حکم کی اطاعت اور فرما برداری کرنا ضروری ہے. اگر ہم قرآن کی اطاعت کر رہے ہیں تو اس میں بھی اللہ کی اطاعت ہے. اگر ہم رسول کی اطاعت کر رہے ہیں تو اس میں بھی اللہ کی اطاعت ہو رہی ہے. جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر خود ارشاد فرمایا کہ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے. اس لیے کہ رسول جو کچھ فرماتے ہیں وہ ہوتا ہے جو رب کا حکم ہوتا ہے. اگر ہم قرآن مجید کے الفاظ پر غور کریں تو بہت ساری ایسے باتیں ہیں قرآن مجید کے اندر جن کے سمجھنے کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ضرورت ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ مجھے صرف قرآن کی ضرورت ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، میری ہدایت کے لیے قرآن کافی ہے، مجھے کسی اور کے حکم کی کسی اور کے بات کی ضرورت نہیں ہے، تو یقینی بات ہے وہ گمراہی کی طرف جائے گا، وہ قرآن کو صحیح طور پہ سمجھ نہیں سکے گا. میں اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں
مثال کے طور پہ دیکھیں اللہ نے قرآن مجید کے اندر ہمیں نماز کا حکم دیا، اقیم الصلاۃ، کئی جگہوں پہ اللہ کا حکم آیا نماز قائم کرنے کا، لیکن کہیں پر بھی قرآن مجید کے اندر نماز کے ادا کرنے کا طریقہ ذکر نہیں، نماز کی رکعات ذکر قرآن مجید کے اندر نہیں، ہم نے نماز کے اندر سجدہ کس طریقے سے ادا کرنا ہے، ہم نے تشہد میں کس حالت سے بیٹھنا ہے، ہمارا رکوع کس طریقے سے ہونا چاہیے، یہ طریقہ قرآن میں مذکور نہیں۔ اس طریقے کی وضاحت ہمیں ملے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہمیں ملے گی۔ تو معلوم ہوا قرآن کے حکم پر بھی عمل ضروری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل بھی ضروری۔ اسی طرح اگر ہم دوسری مثال دیکھیں، اللہ نے نماز کے ساتھ ساتھ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا کہ اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ آیا کہ کون سا بندہ زکوٰۃ ادا کرے، کس بندے پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور کس وقت زکوٰۃ ادا کرے اور کون سے مال پر زکوٰۃ ادا ہوتی ہے، اس کی وضاحت اور اس کی تشریح قرآن میں موجود نہیں۔ اللہ نے حکم اتنا دیا ہے کہ زکوٰۃ کو ادا کرو، لیکن کتنے مال پر زکوٰۃ ادا کرو اور کس وقت زکوٰۃ ادا کرو، قرآن میں اس کی وضاحت نہیں ملتی۔ تو قرآن کے اس حکم کو سمجھنے کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وضاحت کہاں ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ملتی ہے۔ تو ہمارے لیے دونوں باتیں ضروری، اطیع اللہ بھی ضروری اور اطیع الرسول بھی ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم حدیث کا، کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اپنے مسند پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، سہارا لگائے بے فکر بیٹھے ہوں گے، اور وہ یہ کہہ رہے ہوں گے ہمیں کسی اور کے امر اور نہی کی ضرورت نہیں، ہماری ہدایت کے لیے کتاب اللہ کافی ہے۔ فرمایا ایسے لوگوں کا خیال کرنا کہ یہ لوگ گمراہی کے راستے پر ہوں گے، اس لیے کہ صرف کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے انسان کی اپنی عقل کافی نہیں ہے، کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس کتاب کی اس ابتدا کو دیکھیں، جب یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا، اس وقت صحابہ کرام موجود، وہ صحابہ جن کی اپنی زبان عربی، جو عربی زبان پر مہارت رکھنے والے، لیکن ان کو بھی قرآن سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھنا ہوتا تھا، حضور کے پاس جانا پڑتا تھا، قرآن کا مطلب اپنی مرضی سے سمجھ نہیں سکتے تھے، اپنی زبان عربی ہونے کے باوجود قرآن میں سمجھ نہیں آتا تھا۔ قرآن ہے اللہ کا کلام، اور رب کے کلام کو سمجھ سکتے ہیں تو نبی سمجھ سکتے ہیں، لہذا پھر نبی جو اپنی امت کو سمجھائیں گے، پھر امت کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کو اس طرح سمجھے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ اور اللہ نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ ڈالی، ذمہ داری ڈالی۔ اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے پیغمبر میں نے آپ پر قرآن اتارا، کیوں اتارا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ اس قرآن کو لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی وضاحت، اللہ کے فرمان کی وضاحت لوگوں کے سامنے بیان کر دی۔ اب میرے اور آپ کے لیے قرآن کی وضاحت وہ ہوگی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے ہیں۔ تو اللہ کے اطاعت بھی ضروری اور اللہ کے رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ لعلکم ترحمون، جب تم اللہ کی اطاعت کرو گے، اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، تم پر اللہ کی رحمتیں آئیں گی۔ تو یہ بات تو یقینی ہے کہ جب امت مسلمہ شریعت کے مطابق چلے گی، قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارے گی، تو اللہ کی رحمتیں آئیں گی۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوسرا حکم اللہ نے دیا، فرمایا کہ تم دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین ہے۔ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے رب سے بخشش مانگنا۔ انسان سے انسان کا رب اس وقت راضی ہوگا جب انسان اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی مانگے گا، ورنہ میرے بھائیوں ہمارے اعمال کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم جنت میں جا سکیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا ضروری ہے۔ اور کوئی بندہ ایسا بھی ہو جو ہر وقت نیکی اور فرما برداری میں لگا رہتا ہو،
उसके लिए भी हुक्म है रब से बख्शिश मांगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ना कि किसी का कोई अमल उसे जन्नत में नहीं ले जाएगा। अगर कोई जन्नत में जाएगा, फरमाया कि वो रब से बख्शिश मांगने की वजह से और उसके फजल और मेहरबानी की वजह से। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या आप भी जन्नत में नहीं जाओगे अपने अमल के बलबूते पे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मैं भी नहीं जाऊंगा, अगर मैं जाऊंगा उस वक्त जाऊंगा जब रब की रहमत मुझे ढांप लेगी। तो मालूम ये हुआ कि हमें अल्लाह को राजी करने के लिए अपने गुनाहों पे बख्शिश मांगनी चाहिए। हम नमाज पढ़ने के लिए आए, हम कुरान की तिलावत करें, ये हमारी नेक अमाल है, लेकिन इन नेक अमलों के साथ साथ अल्लाह से ये इस्तिग़फ़ार और तौबा भी करें कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाहों से पाक होने के बावजूद रोजाना अल्लाह के सामने 70 मरतबा बख्शिश मांगा करते थे। रोजाना गुनाहों से पाक है। ये मुझे और आपको तालीम दी है, मुझे और आपको सबक दिया है कि अल्लाह से रोजाना की बुनियाद पे बख्शिश मांगो। और फरमाया कि इसके नतीजे में तुम्हें जन्नत मिलेगी। और जन्नत कितनी बड़ी है, अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़, फरमाया कि जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन है। इतनी बड़ी कीमती जन्नत है, तो मेरी और आपकी छोटी छोटी नेकियों तो नहीं मिलेगी मेरे भाई। उसका फजल है तो अलग बात है, लिहाजा हमें इसके हासिल करने के लिए उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी ये बड़ी जन्नत है। जैसा कि हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना अल्लाह ताला ने जब जन्नत और जहन्नम को बनाया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, फरमाया कि जाओ जन्नत को देख के आओ। जब वो जन्नत को देखने के लिए गए तो जन्नत के नेमतें, इनामात, खूबियां और खुशियां सारी देखी, तो वापस अल्लाह के पास आए, या बारी ताला ये तो इतनी खूबसूरत जगह है, इतनी हसीन और जमील इनाम वाली जगह है, मुझे लगता है कि आपका हर बंदा इसी में ही आएगा, किसी और रास्ते की तरफ जब उसे पता लग जाएगा ना जन्नत ये है, वो इधर ही आएगा। लिहाजा अल्लाह ताला ने फरमाया अब दोबारा जाओ देख के आओ। जब दोबारा गए देखने के लिए, अल्लाह ने उस वक्त जन्नत को मुशक्कतों से ढांप दिया था। जन्नत में जाने के लिए हर तरफ मुशक्कतें ढांप दिया। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन मुशक्कतों को देखा, वापस है, या बारी ताला मुझे लगता है अब कोई इधर नहीं आएगा। इसमें आने के लिए तो बड़ी मुशक्कतें हैं, बड़ी तकलीफें हैं। मैंने कल भी जुमा के अंदर आयत पढ़ी थी कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अम हसीबुतुम अन तदखुलुल जन्नह, तुम्हारा ख्याल यह है कि तुम जन्नत में चले जाओ। वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, क्या तुम्हारे पास पहले लोगों की कहानियां नहीं आई? मस्सतहुमुल बासाउ वज़्ज़र्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूल वल्लज़ीना आमनू माहू, फरमाया कि ऐसा वक्त आया उन पहले लोगों पे कि तकलीफें, मुशक्कतें इतनी शिद्दत के साथ आई कि वो लोग हिल गए। फरमाया अंबिया भी हिल गए और अंबिया पर ईमान लाने वाले भी हिल गए। इतनी तकलीफें आई और बोल उठे अपने रब के सामने, मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी। इतनी तकलीफें आई, फरमाया फिर रब ताला ने फरमाया अला इन्ना नसरुल्लाह करीब, अल्लाह की मदद करीब है। जन्नत में जाने के लिए बड़ी मुशक्कतें हैं, बड़ी तकलीफें हैं, लिहाजा उनको उठाएंगे तो जाकर जन्नत में दाखिला मिलेगा। तो अल्लाह ने फरमाया इतनी बड़ी तुम मेहनत करो जितनी बड़ी मैंने जन्नत बनाई है कि उसकी चौड़ाई आसमान और जमीन है। जब इतनी बड़ी जन्नत हमें मिलेगी तो उसमें जाने के लिए हमें कीमत भी तो बड़ी अदा करनी पड़ेगी ना। जिस तरह दुनिया की बड़ी कीमती चीज हम खरीदते हैं उसके लिए कीमत बड़ी देनी पड़ती है, यह हमारे लिए आखिरत का बड़ा इनाम है, तो इसके लिए मेहनत और मुशक्कत भी बहुत जरूरी है। हम तो ये कहें कि बस सिर्फ नमाज पढ़ लें और कभी पूरी और कभी अधूरी पढ़ लें और हमें जन्नत मिल जाएगी, ना हमें कुरान का पता, ना हमें हुकूकुल्लाह बाकी का पता, ना हुकूकुल इबाद का पता। नहीं मेरे भाइयों, ये पूरी जिम्मेदारी के साथ जिंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारेंगे, फिर जाकर अव्वल वाला में जन्नत में दाखिला होगा। वरना फिर क्या होगा भाई, इंसान गुनाहों की सजा भुगतने के लिए जहन्नम में जाएगा। अल्लाह ने फरमाया फिर मैंने जन्नत किन के लिए बनाई, उइद्दत लिल मुत्तकीन, मैंने परहेजगारों के लिए बनाई है। परहेजगार वही होते हैं जो अपने आप को दुनिया के अंदर गुनाहों से बचाते रहते हैं और नेकी के रास्ते पे चलते रहते हैं, ये परहेजगार हैं। अल्लाह ने जन्नत परहेजगारों के लिए बनाई। पिछली आयत में अल्लाह ने फरमाया वत्तकुन नार अल्लती उइद्दत लिल काफिरीन, उस जहन्नम से बचो जो मैंने काफिरों के लिए बनाई है। लिहाजा जहन्नम काफिरों का ठिकाना है और जन्नत परहेजगारों की जगह है।